اللہ تو ہو جائے راضی تو میں سنور جاؤں، میرے اللہ تیری رضا کی آگاہی چاہیے، میں تیرے آگے جھکوں اور جھکی ہی رہوں، میرے اللہ مجھے بس ایسی عاجزی چاہیے۔ یا اللہ اس دنیا کی خواہش نہیں مجھے بس آخرت کی زندگی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل موم ڈاٹرالوجی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا تھمبنیل آپ نے جو دیکھ لیا ہوگا، انشاءاللہ اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ ماتھے پہ آنچل ہونے کے کئی معنی ہیں، مثلاً شرم و حیا وغیرہ۔ شاعر عورت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے ماتھے پر شرم و حیا کا آنچل خوب لگتا ہے مگر اسے اپنی کمزوری مت بنا، وقت کا تقاضا ہے کہ تم اپنے آنچل سے انقلاب کا پرچم بنا اور اپنے حقوق کے لیے اس پرچم کو بلند کرو۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ ذہن صاف ہونا چاہیے، تو کبھی غور کیا ہے آپ سب نے کہ آپ کا ذہن جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام علیہا سے زیادہ صاف ہو سکتا ہے کیا؟ پردے کا حکم تو ان کو بھی تھا، اور اکثر عورتوں کا کہنا ہے کہ اسلام نے تو عورت کو قید کر دیا ہے۔ تو پیاری بہنوں یاد رکھیے گا، جتنی عزت جتنا مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے، تاریخ کھول کر دیکھ لیں، اتنی عزت و مقام عورت کے پاس کبھی نہ تھا۔ اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ یہ پردہ آپ کو معاشرے میں محفوظ اور باوقار بناتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک مفتی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک اگزامپل دی تھی کہ اس طرح سے اگر کوئی بچہ کوئی ٹافی لے کے آتا ہے تو کچھ ٹائم کے لیے اس کا ریپر اتار کر اس کو رکھ دیں تو اس پر چونٹیاں آ جاتی ہیں، اور جب اس بچے کو کہا جائے کہ آپ وہ ٹافی خود کھائیں تو وہ بچہ کبھی بھی نہیں کھائے گا، وہ یہی کہے گا یہ گندی ہے۔ اور اگر اسی بچے کو آپ دوبارہ سے ٹافی نئے والی لا کر اس پہ وہ کور کیا اور ریپ کیا ہو تو اس کو دیں گے تو وہ بچہ اسے بہت خوشی سے کھا لے گا۔ اسی لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پردے کو خود پر بوجھ نہ سمجھیں، یہ اللہ رب العزت کا اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بری نظروں سے، برے لوگوں سے بچایا ہے اور ہمیں باوقار بنایا ہے۔ اور آج کے اس ویڈیو میں سب سے پہلا میسیج ان دو ایک والدہ اور ان کی جو بیٹی فاطمہ ہے، میں ان کو دینا چاہوں گی کہ بیٹے آپ کو اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت ترین نام سے نوازا ہے۔ خدا را یہ نام دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اس نام کے اثرات آئیں، اور اگر آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کرتے ہوئے آپ کو اس نام کا مقصد نہیں سمجھایا نا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوں گے روز محشر میں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے بیٹے، آپ کو اللہ رب العزت نے بہت اچھے نام سے نوازا ہے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کی باندی بن کے رہو۔ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہو، کام کر رہی ہو، لیکن بیٹے جو ایک مقصد حیات ہے اس کو سمجھیں۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ایک عورت کس طرح سے ایک عورت سے ہی نسل چلتی ہے، اور ایک عورت، ایک پورا خاندان ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو بے پردہ کر کے اس طرح سے لوگوں کے سامنے مت آئیں۔ اس لیے آپ دونوں سے، ماں بیٹی سے میری مؤدبانہ التماس ہے کہ اپنی بیٹی کو آپ اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ میں مت پھینکیں۔ جو اللہ رب العزت نے آپ کے نصیب کا رزق عطا کرنا ہے وہ 7 پردوں میں بھی آپ کو مل جانا ہے۔ ہمارا دین اسلام انتہائی خوبصورت دین ہے۔ یاد رکھیے گا، عورت کا پردہ، عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورت کا بھی پردہ فرض ہے۔ اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی تو اس گھر کے مقیم سارے اللہ کے حضور جواب دہ ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ہمارے دین نے ہمیں ایک کزن سے ہاتھ ملانا اور اس کے ساتھ اکیلے بازار جانے سے منع فرمایا ہے، تو آج اس طرح سے ہم لوگ ٹک ٹاک اور اس طرح سے جو بھی کوئی پلیٹ فارمز ہے وہاں پر لائیو آ کر مردوں کے برابر میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کر کے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ سراسر یہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔
لہٰذا خدا کے لیے اپنے دین کی طرف پلٹیں اور اپنے آپ کو اپنے دین کے مطابق ڈھال لیں اور خود کو اس تباہی سے نکالو۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کرنے لگے ہیں۔ لائیو آ کر غیروں سے ہنس کر بات کرنا یہ شرعاً حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں سے میری التماس ہے کہ اس چیز پر توجہ فرمائیے۔ دوسری بات میں نے جو دیکھی کہ آپ نے ان ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کے رپلائی میں آپ نے ویڈیو بنائی اور بہت زیادہ تکلیف کا اظہار کیا، تو پیاری بہن بیٹی آپ یقین جانیں کہ آپ ان کی باتوں کو برا محسوس کرنے کی بجائے وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بات پر غور کریں، اس بات پر توجہ دیں۔ ہاں ان کا انداز جو بیان ہے اس میں بہت سختی ہے، اس میں بہت سخت الفاظ ہیں جن سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اس کے لیے میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز آپ بھائی جو بھی بات کر رہے ہیں، بے شک آپ دین کے مطابق کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو اس پہ کامیابی عطا فرمائے، لیکن جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں سختی نہیں سکھاتا۔ بچپن سے ہی ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکنے والی عورت کا واقعہ سنتے آ رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، اور اس سے ہمیں عزت و احترام اور نرم مزاجی کا درس ملتا ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے وہ عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں عملاً یہ کام ہمیں کر کے دکھایا تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ لہٰذا میری ڈاکٹر صاحب جو بھائی ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ خدا را جس طرح سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس کو مزید حسن طریقے سے سر انجام دیں، اپنے اندر ایک نرمی اور سخت الفاظ کا جو چناؤ کرتے ہیں ان سے پرہیز کریں اور لوگوں کو تبلیغ کی طرف بلائیں انتہائی اچھے انداز سے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک گھر بھی راہ راست پر آ گیا تو آپ کے لیے اور آپ کی نسل کے لیے بخشش کے لیے یہ بات کافی ہوگی۔ تو یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ جو بھی ویڈیو بنائیں اس میں الفاظ کا چناؤ بہت ہی اچھا کریں۔ اس ویڈیو میں میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا ہرگز نہیں تھا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔